الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ابھی ہم عالم ارواح میں تھے کہ اللہ رب العزت نے ہم سے ایک وعدہ لیا تھا: الستو بربکم، کہ دنیا میں جا کر کے مجھے اپنا رب مان کر کے زندگی گزارو گے کہ نہیں؟ تو ہم سب کی ارواح نے، یعنی روحوں نے، یہ جواب دیا تھا: قالو بلا بربنا، کہ کیوں نہیں، بالکل ہم دنیا میں جائیں گے تو اے کریم پروردگار آپ کو اپنا رب مان کر اور جان کر کے زندگی گزاریں. اسے عہد الستو کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے. اب یہ وعدہ تو ہم نے کر لیا، لیکن دنیا میں آ کر کے ہم اس وعدہ کو بھول گئے. اپنی کمزوریوں کی بنا پر، اپنی غفلت کی بنا پر، اور ان کاموں میں لگ گئے جن سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں. ایک عجیب بات مفسرین نے لکھی ہے کہ اللہ رب العزت نے جب ہماری روحوں سے یہ وعدہ لینے کی بعد ارشاد فرمائی: الستو بربکم، تو اللہ رب العزت نے یہ الفاظ ہماری روحوں کے آمنے سامنے ہو کر کے ارشاد فرمائے تھے. کلمہم عیانا، یعنی بغیر کسی حجاب کے، بغیر کسی گفتگو کے اللہ رب العزت نے ہم سے یہ بات فرمائی تھی. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں دو انعام اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائے. پہلا انعام کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے ساتھ ہم کلامی کا شرف نصیب فرمایا، اور دوسرا انعام کہ اللہ رب العزت نے
اپنا دیدار نصیب فرمایا، ہم کلامی بھی اور دیدار کی دولت بھی نصیب فرمائی، چونکہ اس گفتگو میں کوئی حجاب یا پردہ نہیں تھا۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب ہم نے اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلامی کا شرف حاصل کیا، وہ تو علیم بذات الصدور ذات ہے، علیم حکیم ذات ہے، اور عالم الغیب ذات ہے۔ تو اس پاک ذات کے ساتھ گفتگو کرنے کے نتیجے میں ہمیں علم حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ نصیب ہو گیا۔ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ انسان فطری طور پر شروع دن ہی سے علم کی جستجو رکھنے والا ہوتا ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر بڑا آدمی تو بڑا ہے، ایک چھوٹا بچہ ہو، اسے ہم کھلونا لے کر کے دے دیں، اگر ایک چھوٹی سی کار لے کے دیتے ہیں تو اگلے دن وہ ایک کی بجائے 2 کار بن چکی ہوتی ہیں۔ یعنی وہ بچہ اس کو توڑ پھوڑ کے وہ کوشش کرتا ہے، وہ یہ جستجو کرتا ہے کہ اس کار کے اندر کیا رکھا ہوا ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ چونکہ انسان کی فطرت میں جستجو اور علم کی طلب رکھ دی گئی، اس لیے وہ چھوٹا بچہ بھی کار کے اندر سے دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے اندر کیا رکھا۔ یا ہم یوں سمجھ لیں کہ ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں اور سڑک کے کنارے 4 آدمی جمع ہو جائیں تو ہم خود بخود وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ جستجو کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں ہوا کیا ہے، حالانکہ ہمارا وہاں نہ کچھ لینا ہے نہ کچھ دینا ہوتا ہے۔ یا اس بات کو یوں کہہ لیں کہ ہم روز نیوز پیپر پڑھتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر، نیوز چینل کے اوپر دنیا جہان کی نیوز دیکھتے ہیں، حالانکہ ہمارا ان سے موسٹلی کچھ لینا دینا نہیں ہوتا، لیکن ہم اتنا ٹائم اس پہ لگا دیتے ہیں، ہر آدمی اس سے واقف ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں اس کی جو بیہائنڈ ریزن ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ انسان نے چونکہ عالم ارواح میں اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلامی کا شرف حاصل کیا تھا، تو اس کے نتیجے میں اسے علم حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ عطا ہو گیا، اور جو اللہ رب العزت سے ہماری ملاقات یا گفتگو ہوئی، اس کے نتیجے میں ہمیں جو دوسرا انعام عطا ہوا وہ یہ کہ اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا۔ اب چونکہ ہماری روحوں نے، ارواح نے حسن لم یزل، یعنی اس حسن کو دیکھا جسے زوال نہیں ہے، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ انسان فطری طور پر حسن پرست ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اب خوبصورتی کسی بھی اعتبار سے ہو، کپڑوں کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے، اچھے مکان کے اعتبار سے، یا اچھا منظر ہو، اچھا سین ہو۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی خوبصورت چیز دیکھتے ہیں، کوئی اچھا جانور دیکھ لیں خوبصورت ہو تو آدمی اس کو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ اگر کوئی خوبصورت پرندہ دیکھ لیا تو اس کی طرف توجہ ہو جاتی ہے، اور مطلب اس طریقے سے انسان
چونکہ فطری طور پر حسن پرست ہے، خوبصورتی اس کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے، چونکہ اس نے اللہ رب العزت کی پاک ذات کا دیدار کیا ہے، اس لیے ہم جہاں بھی خوبصورتی دیکھتے ہیں تو اس کی طرف ہماری توجہ آٹومیٹکلی چلی جاتی ہے۔ تو یہ دو باتیں ہو گئی، ایک علم کی جستجو اور دوسرا حسن اور خوبصورتی کی طرف توجہ۔ اب یہ چونکہ دو نعمتیں ہمیں عطا ہوئی تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں دو برتن بھی عطا فرمائے۔ کیا مطلب؟ یعنی علم کے لیے، علم کے حصول کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں دماغ عطا فرمایا، برین۔ اس دماغ کے ذریعے سے ہم جو اپنے علم کی پیاس ہے اس کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور آج اسی دماغ کی بدولت آپ دیکھ لیں کہ انسان نے دنیا کے اندر کیا کچھ نہیں کر لیا۔ زمین سے آسمان میں سفر، ہوا میں اڑنا، پھر ہوا سے خلا، اور خلا سے بھی آگے کی انسان جانے کی آج سوچ کر رہا ہے۔ یہ انسان کے دماغ کا ہی تو کارنامہ ہے۔ تو علم کی پیاس بجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ کی دولت عطا فرمائی۔ اور وہ جو دوسری بات کہ انسان کہیں بھی کچھ خوبصورت مقام، خوبصورت چیز دیکھے تو اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، یعنی محبت کرنے کا جذبہ، اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں دھڑکتا ہوا دل عطا فرمایا۔ اب یہ محبت دنیاوی بھی ہو سکتی ہے اور حقیقی یعنی اللہ رب العزت کی محبت بھی ہو سکتی ہے، اور یہ طے شدہ بات ہے کہ ایک انسان کے دونوں کان ٹھیک ہیں، کام کرتے ہیں، تو جب بھی کوئی آواز اس کے سامنے نکالی جائے گی اس کے کان اس آواز کو ضرور سنیں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آدمی کے کان ٹھیک ہوں اور آواز نکالی جائے اور کان ان کو سنے نہیں۔ ایسے ہی اگر ایک آدمی کی آنکھیں ٹھیک ہیں، ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو آدمی آنکھیں کھلی رکھ کر کے یہ کہے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا، اگر آنکھیں ٹھیک ہیں تو ان کو نظر آئے گا، انسان چاہے یا نہ چاہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جو سینے میں دھڑکتا ہوا دل عطا فرمایا ہے، تو یہ بھی کسی نہ کسی سے محبت ضرور کرتا ہے، کسی نہ کسی کی طرف متوجہ ضرور ہوتا ہے۔ اب یہ متوجہ ہونا جائز ہو، یعنی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے ہو، یا عشق مجازی ہو، بہرحال دل محبت ضرور کرتا ہے۔ اسی لیے اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو اللہ رب العزت نے انسان کے دل میں فطری طور پر ایک جذبہ رکھا ہے، اور وہ کیا ہے؟ نیک بننے کا جذبہ۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی عام سے آدمی سے جو ایک عامیانہ زندگی گزار رہا ہے
دنیاوی سی زندگی گزارتا ہے، جس کی زندگی میں نماز کی پابندی نہیں ہے، نظروں کی حفاظت نہیں ہے، پردے کا خیال نہیں ہے، اگر ہم اس سے پوچھ لیں کہ آپ نیک بننا چاہتے ہیں، تو وہ ایک ٹھنڈی سانس بھرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہاں یار، دل تو میرا بھی کرتا ہے کہ میں نیک بن جاؤں، لیکن کیا کروں کہ میں بڑا گناہ گار آدمی ہوں۔ تو یہ جو اس کا ٹھنڈی سانس نکالنا ہے اور ایک آہ بھر کے یہ الفاظ نکالنا ہے کہ ہاں، میں چاہتا تو ہوں کہ نیک بن جاؤں، لیکن یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آدمی کی فطرت میں نیک بننے کا سلسلہ رکھا ہے۔ اب یہ انسان کے اوپر منحصر ہے کہ اسے کیسا ماحول میسر آتا ہے، کیسی انوائرمنٹ اس کو ملتی ہے، تاکہ اس کے مطابق وہ اپنے آپ کو ڈھال لے۔ لہٰذا اگر ہم اس مسئلے کا حل قرآن عظیم الشان سے معلوم کرنا چاہیں کہ یا اللہ، ہم نیک بننا چاہتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کا نسخہ کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے بہت مختصر انداز میں اور بہت کھلے دھلے الفاظ میں اس حقیقت کو یوں بیان فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، تم متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کر لو، پرہیزگاری کی زندگی اختیار کر لو کہ یا اللہ، یہ فتنوں کا دور ہے، یہ بے حیائی کا دور ہے، اور ہر طرف ایک افراتفری کا عالم ہے، تو یا اللہ، یہ اتنا بڑا کام، یہ اتنی بڑی بات کہ ہم پرہیزگار بن جائیں، ہم متقی بن جائیں، یہ ہم کیسے کر سکیں گے؟ اللہ رب العزت نے صرف 2 الفاظ میں اس کا جواب ارشاد فرمایا: وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ نیک لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو نتھی کر لو، یعنی نیک لوگوں کے ساتھ جڑ جانا، نیک لوگوں کی صحبت کا اختیار کر لینا، یہ تمہارا کام ہے، تمہیں پرہیزگاروں میں شامل کر دینا یہ تمہارے رب کا کام۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ تو اس مسئلے کا حل قرآن عظیم الشان نے ہمیں یوں بتایا۔ اور پھر جو بھی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں نیک بن جاؤں، میں صالح آدمی بن جاؤں، اس کے لیے قیامت تک کے لیے جو نسخہ ہے وہ یہی چلے گا۔ نیک بننا چاہتے ہیں تو نیک لوگوں کی صحبت میں آ جائیں، نیک ماحول میں چلے جائیں، اچھے لوگوں کی معیت میں چلے جائیں، آٹومیٹکلی غیر شعوری طور پر آپ کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور یہی بات حدیث مبارک میں بھی ہمیں یوں ملتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کمثل صاحب المسک وکیر الحداد، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ایک اچھا ساتھی اور برا ساتھی، ان کی مثال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ارشاد فرمائی کہ جو نیک ساتھی ہے اس کی
مثال ہے جیسے کوئی عطر فروش آدمی ہوتا ہے، پرفیوم بیچنے والا، خوشبو بیچنے والا، اور جو برا آدمی ہے یعنی برا دوست ہے، اس کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو لوہار کی بھٹی پہ بیٹھا ہوا ہے، لوہار کی بھٹی کی طرح۔ کیا مطلب؟ اگر آپ کی دوستی کسی عطر فروش کے ساتھ ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہیں، دکان پہ بیٹھتے ہیں، اگرچہ آپ اس سے خوشبو خریدتے نہیں ہیں، لیکن بہرحال آپ کو خوشبو آتی رہے اور فری میں آپ کو خوشبو سونگھنے کا موقع ملتا رہے گا۔ یہی مثال ہے نیک دوست کی، نیک آدمی کی، کہ جب اس کے پاس ہم بیٹھتے ہیں تو بے شک ہم وہاں اتنی دیر میں کوئی بہت زیادہ نیک نہیں بن جاتے، کو بہت بڑے متقین نہیں بن جاتے، بہرحال جتنی دیر ان کے پاس بیٹھیں گے تو ان کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے ان کی صحبت کا اثر ہمارے اوپر ضرور ہے۔ اور برے دوست کی مثال، بری مجلس کی مثال ایسے ہے جیسے لوہار کی بھٹی ہوتی۔ کیا مطلب؟ جیسے لوہار کی بھٹی کے پاس ہم جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ جو بھٹی میں آگ جل رہی ہوتی ہے اس کا چنگارا اٹھے اور ہمارے اوپر آ جائے، ہمارے کپڑوں کو جلا دے۔ اور اگر اتنا نہیں ہوتا، ہم بڑے محفوظ ہو کے بیٹھتے ہیں، سیکیور ہو کے بیٹھتے ہیں، تو پھر بھی وہ جو بھٹی سے دھواں نکل رہا ہوتا ہے وہ تو ہم نے پہنچتا ہی رہے گا۔ تو برے دوست کی مثال یہی ہے کہ جب اس کے پاس ہم بیٹھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اگر ہم بڑے اپنے آپ کو بچا لیں، اپنے آپ کو سیکیور کر لیں، لیکن اس کی جو بری صحبت کا اثر ہے وہ کچھ نہ کچھ ہمارے اوپر ضرور ہوگا۔ آسان الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک فریزر کا ماحول ہے۔ اب فریزر کے اندر اگر کوئی گرم چیز بھی ہم رکھتے ہیں نا، تو چونکہ فریزر کا ماحول ہے ٹھنڈک کا، کولنگ کا، تو جو چیز اس کے اندر ہم رکھیں گے وہ اسے ٹھنڈا کرے گا، اس کا ماحول ہی وہ ہے۔ اور اگر ہم تنور کے پاس یا چولہے کے پاس کوئی ٹھنڈی چیز رکھ دیں، چولہا جل رہا ہو، تو چونکہ چولہے کا ماحول یا تنور کا ماحول گرم ہوتا ہے، تو وہ جو جتنی بھی ٹھنڈی چیز ہوگی آہستہ آہستہ گرم ہونا ضرور شروع ہو جائے گی۔ یعنی فریزر میں اگر گرم چیز جائے گی تو اس کی گرمی آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ ایک وقت آئے گا کہ وہ چیز بالکل ٹھنڈی ہو کے برف بن جائے گی۔ ماحول کا اثر ہے۔ اور ایک بہت ٹھنڈی چیز آپ فریزر سے نکال لیں اور تنور کے پاس رکھ دیں یا چولہے کے پاس رکھ دیں، آہستہ آہستہ اس کی گرمی ختم ہونا، سردی ختم ہونا شروع ہو جائے گی، اور کچھ دیر کے بعد وہ چیز ہمیں پگھلی ہوئی نظر آ جائے گی۔ وجہ ماحول کا اثر۔ اس لیے وہ ایک فارسی کا شعر ہے، صحبت صالح ترا صالح کند و صحبت طالع ترا طالع کند۔ کیا مطلب؟ یعنی نیک آدمی کی صحبت آپ کو نیک بنا دیتی ہے اور برے آدمی کی صحبت آپ کو برا بنا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، المرء علی دین خلیل، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جو اس کے دوست کا دین ہے وہ اس کا بھی ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خبردار فرمایا، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، کہ تم میں سے ہر بندہ اس بات کا دھیان رکھے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے، اچھا انسان ہے یا برا انسان ہے۔ یعنی جیسا دوست ہوگا ویسے ہی آپ کے اوپر اس کی صحبت کا اثر ضرور ہوگا۔ A man is known by the company he keeps۔ بہت مشہور ضرب المثل ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔
اس لیے فرمایا یار بد بدتر از مارے بد. کیا مطلب؟ یعنی جو برا دوست ہوتا ہے نا وہ سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے. مار کہتے ہیں سانپ کو فارسی میں. تو برا دوست سانپ سے بھی زیادہ خطرناک. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم اللہ نہ کرے اگر کوئی سانپ کسی کو ڈس لیتا ہے تو اس انسان کی زیادہ سے زیادہ جان چلی جائے گی. لیکن اللہ نہ کرے اگر ہم کسی برے دوست کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں تو وہ انسان کو اس طریقے سے اللہ سے دور کرتا ہے کہ انسان ایمان سے ہی معروم ہو جاتا ہے اور انسان جہنم میں چلا جاتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ جب بھی کوئی کسی کے ساتھ تم دوستی رکھو، تعلق قائم کرو، کسی مجلس میں کسی محفل میں آنا جانا شروع کرو تو اس بات کا دھیان رکھو کہ یہ کیسی محفل ہے، یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کس طرح کا ماحول ہے. اور میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بچیوں، آج کے دور میں تو یہ حدیث مبارک ہمارے لیے ہر وقت سامنے رکھنا ضروری ہے. اسپیشلی جب ہم یہ جو موبائل کا ایک فتنہ ہے اسے اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو اس وقت تو ہمیں بڑا ہی دھیان رکھنا چاہیے کہ قدم قدم پہ فتنے سر اٹھا کے بیٹھے ہوئے. اللہ نہ کرے کہیں ہم کسی ایسی مجلس کا حصہ بن جائیں جیسے واٹس ایپ گروپ ہوتے ہیں، یا کسی ایسے آدمی کے ہاتھیں نہ چڑھ جائیں کہ جو بظاہر تو بڑا اچھا نظر آ رہا ہو لیکن اس کی صحبت ہمارے لیے اچھی نہ ہو بلکہ نقصان دہ. تو بہرحال نیک بننا یا متقی بننا اگر اس کا جذبہ ہمارے دلوں میں ہے تو اس کا آسان نسخہ قرآن و حدیث میں جو بتایا گیا وہ یہی ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ تعلق کو قائم کر لیا جائے، نیک لوگوں کی صحبت میں آنا جانا شروع کر دیا جائے. اللہ رب العزت اس کی برکت سے ہمارے لیے نیک بننا آسان فرما دے. یہی وجہ ہے کہ جب آدمی روز معاشر اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوگا، مجرم لوگ اپنی غلطیوں کو جب سوچیں گے تو ان میں سے بہت ساری جو غلطیاں ہیں جو حضرت کا باعث بنیں گی، ایک بہت بڑی غلطی اور بہت بڑی حسرت کا جو سبب بننے والا کام ہوگا وہ یہ بھی ہوگا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. آدمی یہ کہہ رہا ہوگا کہ کاش میں فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بناتا. اور حالت یہ ہوگی کہ آدمی اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہا ہوگا. یعنی اتنا اس کو افسوس، اتنی حسرت ہو رہی ہوگی اپنے آپ کے اوپر کہ فلاں کی دوستی نے مجھے مروا دیا، آج اس کی وجہ سے میرا بیڑا غرق ہو گیا، اس کی وجہ سے میری آخرت خراب ہو چکی ہے، کاش میں اس کے ساتھ دوستی نہ لگا. اور پھر صرف یہاں تک نہیں بلکہ اس سے آگے جب انسان اس بری دوستی کا انجام دیکھے گا تو ایک ایسا وقت بھی ہوگا کہ انسان اتنی حسرت کرے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش مجھے موت آ جائے، جو میرا انجام ہے وہ مجھے آنکھوں سے نظر آ رہا ہے لیکن اس وقت دیر ہو چکی ہوگی. لہذا پہلی بات اگر ہم نیک بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے نیک صحبت کا اختیار کرنا ضروری ہے. آسان الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں جیسے ہم اپنے لیے یہ بات ضروری سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے اچھا گھر ہونا چاہیے، اس کی ضرورت کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی بہت بڑی فلاسفی نہیں ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اچھا ہم میں سے ہر ایک کے لیے اچھا کھانا ہو، اس کی بھی کوئی ایسی فلاسفی نہیں ہے، ہر ایک اس بات کو سمجھتا ہے. اچھا ہمارے لیے اچھا تعلیمی ادارہ ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کے لیے اچھا تعلیمی سلسلہ ہونا چاہیے، اس کے لیے کسی کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے.
بالکل اسی طرح جیسے ہم ان ساری باتوں کو سمجھتے ہیں، ان باتوں کو ہم مانتے ہیں، بالکل اسی طرح ہمیں یہ بات بھی ماننا ہوگی کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک بن جائے، ہمارے بچے نیک بن جائیں، تو اس کے لیے ان کو نیک لوگوں کا ماحول دینا ہوگا، نیک لوگوں کی صحبت میں لے کے جانا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جتنا ٹائم موبائل کے ساتھ، انٹرنیٹ کے ساتھ گزارتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا اثر ہمارے ذہنوں پر نہیں ہوتا؟ آج ہر گھر کی شکایت ہے، آج ہر والد اور والدہ یہی شکایت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جی بچے بات نہیں مانتے، آج بچے نافرمان ہو چکے ہیں، بچیاں بات نہیں مانتی۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم نے ان کو جو ماحول دیا ہوتا ہے، جو انوائرمنٹ دی ہوتی ہے، اس میں سے جو کچھ وہ سیکھتے ہیں انہوں نے وہی کرنا ہوتا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ آپ کوشش کریں اور پوری کوشش کے باوجود اگر مطلوبہ نتیجہ حاصل نہیں ہوتا تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جتنا ہم بچوں کو دنیاوی اعتبار سے اپ گریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہم دینی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے اتنا ان کو سنوارنے کی، بنانے کی کوشش بالکل بھی نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان جب کسی آدمی کی صحبت میں جاتا ہے اس کا تو اثر ہوتا ہی ہے، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ اگر انسان کسی جانور کی صحبت میں رہتا ہے، کسی جانور کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، تو اس کا بھی اثر انسان کی اپنے اوپر ہوتا ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، والفخر والخیلاء فی اہل الخیل والابل۔ کیا مطلب؟ یعنی فخر اور تکبر ان لوگوں میں پایا جاتا ہے جو گھوڑے اور اونٹ پالتے ہیں۔ اب یہ جانور ہیں، حلال ہیں، لیکن ان کے ساتھ رہتے ہوئے جو ان کے اندر، جو ان کی طبیعت میں صفات موجود ہیں، جب انسان ایک وقت گزارتا ہے تو وہی صفات باوجود اس کے کہ ہم انسان ہیں ہمارے اندر آنا شروع ہو جائے۔ انسان کو اللہ نے بنایا ہی ایسے ہے، انسان کی فطرت ہی ایسی ہے کہ یہ دوسرے ماحول سے، دوسرے لوگوں سے، دوسری چیزوں سے اثر قبول کرتا ہے۔ تو جانور، چاہے وہ گھوڑا ہے چاہے وہ اونٹ ہے، جب اس کے ساتھ انسان وقت گزارے گا تو چونکہ ان کے اندر تکبر اور ان کے اندر فخر یہ چیز اللہ نے رکھی ہے، تو انسان کے اندر بھی وہی چیز آنا شروع ہو جاتی۔ اور آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، والسکینۃ فی اہل الغنم۔ اور یہ جو بھیڑ اور بکریاں پالتے ہیں ان کے اندر عاجزی اور مسکنت ہوتی ہے۔ آپ اس بات کو خود سمجھ سکتے ہیں کہ بھیڑ اور بکری یہ عاجز سے جانور ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے نماز پڑھنی ہو تو یہ جو گھوڑے اور اونٹ ہیں ان کا جو استبل ہوتا ہے جہاں ان کو باندھتے ہیں، میں اس جگہ نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، آپ وہاں نماز نہ پڑھیں۔ تو انہوں نے آگے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جہاں یہ بکریاں اور بھیڑ میں باندھتا ہوں وہاں، یعنی ان کے استبل میں باندھنے کی جگہ میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اجازت دے دی کہ ہاں وہاں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو علماء نے ان احادیث مبارکہ کی تشریح میں یہ بات لکھی ہے کہ جو اس صحابی کو گھوڑوں اور اونٹوں کے استبل میں نماز نہ پڑھنے کا حکم دیا گیا، اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ نماز کے اندر عاجزی ہے، بردباری ہے، اپنے آپ کو جھکانا ہے اللہ کے حضور،
اور یہ جو گھوڑا ہے یا اونٹ ہے تو ان کے اندر تو یہ چیز نہیں ہوتی، بلکہ ان میں تو فخر ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے۔ تو وہ جو ماحول ہے نا ان کے جہاں باندھنے کی جگہ ہے، وہ ماحول نماز کے مناسبت میں نہیں ہے، لہٰذا وہاں سے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اور یہ جو بکریاں اور بھیڑیں جہاں پر باندھی جاتی ہیں تو چونکہ ان میں عاجزی اور مسکنت ہوتی ہے، اور نماز کے اندر بھی یہی مقصود ہے، تو یہ ماحول نماز کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے، اس لیے یہاں پہ نماز پڑھنے کی اجازت دیتی ہے۔ تو بہرحال انسان کی فطرت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ انسان دوسرے انسان سے تو اثر لیتا ہی ہے، اگر جانور ہو اس کے ساتھ بھی وقت گزارے تو اس کا اثر بھی انسان کے اوپر ہوتا ہے۔ بلکہ یہ جو ماہر نفسیات ہیں، انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ جو لوگ آ، پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں، سخت علاقوں میں رہتے ہیں، تو ان کی طبیعت میں سختی غالب ہوتی ہے، ان کی طبیعت میں شدت زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ پتھریلے علاقے میں پتھروں کے ساتھ، چٹانوں کا ساتھ رہتے رہتے گویا کہ انسان کا دل بھی چٹانوں اور پہاڑوں کی طرح سخت ہو جاتا ہے، الا یہ کہ اللہ رب العزت جس پر اپنے کرم کی نگاہ فرما دے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگوں میں ایک عالم دین گزرے ہیں، حضرت مولانا عبد الغنی پھول پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ اس بات پر بڑا زور دیا کرتے تھے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا چاہیے، نیک ماحول میں ہونا چاہیے، نیک محفل میں آپ کو ضرور آنا جانا چاہیے۔ تو کسی کوئی قریبی ساتھی تھا تو انہوں نے اعتراض کیا کہ حضرت آپ اس بات پر بڑا زور دیتے ہیں کہ نیک محفل ہو، نیک ماحول ہو، نیک لوگوں کی صحبت ہو، تو اس کی اہمیت اتنی آپ کیوں بیان فرماتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا اچھا، اگر اس کی اہمیت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ ایسے کریں کہ آپ اتنی زیادہ عبادت کریں، اتنا زیادہ علم حاصل کر لیں کہ آپ صحابی بن جائیں۔ تو وہ آدمی حیران ہوا کہ حضرت میں کیسے صحابی بن سکتا ہوں؟ صحابی تو وہ بن سکتا ہے نا کہ جس نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کو پایا ہو۔ تو انہوں نے فرمایا چلو پھر اگر صحابی نہیں بن سکتے ہو تو اتنا عبادت کرو، اتنا علم حاصل کر لو کہ پھر آپ تابعی بن جاؤ۔ تو اس آدمی نے کہا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تابعی تو وہ بنے گا نا کہ جو ایمان کی حالت میں ہو اور اس نے صحابی کی صحبت کو پایا۔ تو فرمایا اچھا چلو پھر ایسے کرو کہ اتنی ایک عبادت کرو، علم حاصل کرو کہ کم سے کم تبا تابع تو بن جاؤ نا، یعنی جنہوں نے تابع کو دیکھا ہو کم سے کم اتنا مقام تو حاصل کر لو اپنی عبادت اور اپنے علم کی بنیاد پر۔ تو آدمی کیا اٹھا حضرت یہ بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ تبا تابع بھی وہ آدمی بن پائے گا جو ایمان کی حالت میں تابع کی صحبت کو پائے گا۔ تو مولانا عبد الغنی پھول پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھیا کیا ابھی تک آپ کے اوپر نیک لوگوں کی صحبت کی اہمیت واضح نہیں ہوئی؟ یعنی اتنی ساری بات سمجھانے کے باوجود بھی اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ نیک لوگوں کی صحبت سے آدمی کو کیا کچھ حاصل ہوتا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، اور سچی بات یہی ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک صاحب آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے، میدان جہاد میں موجود تھے۔ تو انہوں نے آ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ جی مجھے آپ دو باتوں میں سے ایک کے بارے میں مشورہ عنایت فرما دیں کہ میں پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں، یا پہلے میں مسلمانوں کی طرف سے ہو کر کافروں کے خلاف جنگ کر لوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ پہلے کلمہ پڑھ لیں، اسلام میں داخل ہو جائیں، پھر اس کے بعد آپ میدان جہاد میں چلے جائیں، جنگ کر لیں۔ تو اس صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے۔ انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، اور
میدان جہاد میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد خبر آئی کہ وہ جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ بھائی اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ شہید ہو گئے۔ تو جب یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا، عامل قلیلا و اجر کثیرا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ یہ ایسے خوش نصیب انسان ہیں جنہوں نے عمل تو بہت تھوڑا کیا ہے لیکن اللہ نے انہیں اجر اور بدلہ بہت زیادہ عطا فرما دیا۔ کیا مطلب؟ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ وہ صحابی ہیں، یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں ایک نماز نہیں پڑھی، کیونکہ ابھی کلمہ پڑھا اور میدان جہاد میں چلے گئے، شہید ہو گئے۔ انہوں نے پوری زندگی میں ایک روزہ نہیں رکھا، پوری زندگی میں ایک حج نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود جو مقام ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے مل گیا، ساری دنیا کے نمازی اکٹھے کر لیں، سارے دنیا کے حاجی اکٹھے کر لیں، سارے دنیا کے اولیاء اکٹھے کر لیں، صحابہ کرام کے علاوہ کوئی ایک ولی بھی، کوئی نیک سے نیک انسان بھی اس ایک لمحہ بھر کے صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وجہ کیا؟ کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت مل گئی، اور اس صحبت نے ان کو وہ مقام عطا فرما دیا، وہ مرتبہ عطا فرما دیا کہ پھر بعد میں آنے والے نمازی اور حاجی اور یہ سارے پیچھے۔ تو لہٰذا اس بات سے ہمیں اچھی طرح یہ پتہ چلتا ہے کہ نیک صحبت اور اچھا ماحول انسان کو لمحوں میں کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، مشہور واقعہ اصحاب کہف کا کتا۔ اصحاب کہف تھے، چند ایک نوجوان تھے، اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنے جو علاقہ تھا وہاں سے چلے گئے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ۔ سب سے پہلی بات کہ اس کتے نے ان نیک لوگوں کی صحبت کو اپنے اوپر لازم کیا۔ انہوں نے کوشش کی تھی شروع میں کہ اس کتے کی وجہ سے ہم پکڑے نہ جائیں، انہوں نے اس کو بگانے کی کوشش کی، لیکن وہ چھپتے چھپاتے کسی نہ کسی طرح سے ان کے پیچھے ہو لیا۔ تو سب سے پہلا انعام اللہ نے اس کتے کو کیا عطا فرمایا؟ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ۔ اس کا ذکر جہاں اصحاب کاف کا ذکر ہے، اسی واقعہ میں اس کتے کا ذکر بھی اللہ نے فرمایا ہے۔ آپ اندازہ کر۔ اور پھر اگلی بات یہی وجہ ہے کہ بعض روایات میں تو یہاں تک بات آتی ہے کہ اس کتے کو باقاعدہ آدمی کی شکل دی جائے گی، اور اس کو آدمی کی شکل دے کر کے جنت میں داخلہ عطا کیا جائے گا۔ تو یہ اس کو کیسے مقام ملا کہ اس نے نیک لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو نتھی کر دیا، ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ غور کرنے کی بات یہ ہے، اگر ایک کتا نیک لوگوں کے ساتھ ملتا ہے اور ان کے پیچھے چلتا ہے، جہاں آپ واقعہ پڑھیں گے تو اس میں آپ یہ بات پڑھ کر کے حیران ہو جائیں گے کہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جہاں پر وہ جو فرشتے آتے تھے اور اصحاب کاف کے جو لوگ تھے، نوجوان تھے، ان کی کروٹ بدلتے تھے، تو وہیں وہ اصحاب کاف کا جو کتا تھا اس کی کروٹ بھی بدلتے تھے۔ یہ نیک لوگوں کی صحبت کا نتیجہ ہے۔ تو بہرحال میں بات یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج کے اس گئے گزرے دور میں، پرفتن دور میں، اور جہاں پر 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا
اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو کہ میں فتنوں کو آسمان سے اترتے ہوئے ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے آسمان سے بارش برستی ہے، یعنی جیسے بارش کے قطرے برستے ہیں نا، تو ایسے فتنے برستے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں۔ اور یہاں تک فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک وہ وقت بھی آئے گا کہ فتنوں کی ایسی کثرت ہوگی کہ آدمی صبح کو مسلمان ہوگا اور شام کو بستر پہ جانے سے پہلے وہ بندہ کافر ہو چکا ہو۔ استغفر اللہ۔ اور ایک آدمی شام کو بستر پہ ہوگا مسلمان ہوگا اور صبح تک وہ بندہ کافر ہو چکا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ آپ غور فرمائیں کہ یہ کتنی الارمنگ بات ہے کہ آدمی تھوڑے سے وقفے میں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ صبح کو مسلمان ہے تو شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہے تو صبح تک وہ کافر۔ وجہ کیا ہے؟ فتنوں کی کثرت۔ ماحول اس طریقے سے خراب ہوگا کہ آدمی کے لیے اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا، اور اس کے لیے آج اس بات کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو میرے محبوب نے ارشاد فرمایا، اگر آپ غور فرمائیں تو آپ کو اچھی طرح سے پتہ چلے گا کہ ہم لوگ اس بات کو چونکہ محسوس نہیں کرتے، اس بات کو چونکہ ہم غور سے دیکھتے نہیں ہیں کہ اگر یہ جو ہم رات کو بیٹھتے ہیں موبائل لے کر، آدمی اچھا خاصا ایمان کی حالت میں ہوتا ہے، آدمی نماز پڑھتا ہے، آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور جیسے ہی ہم سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں، یوٹیوب پہ جاتے ہیں، اور کوئی بھی ایسا آدمی جو صحیح العقیدہ نہیں ہوتا، جو حقیقت میں جسے ہم مسلمان بھی کہہ سکیں شاید یہ بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن ہم اس کی ایک چھوٹی سی بات کو سنتے ہیں، چھوٹا سا کلپ سنتے ہیں، اور ہمارے ذہن میں طرح طرح کے شک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ کبھی اللہ معاف کرے اللہ کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، قرآن کے بارے میں۔ تو یہ ساری وہی باتیں ہیں، یہ سارا وہی سلسلہ ہے کہ صبح کو آدمی مسلمان ہوگا اور شام کو بستر پہ جائیں گے، یہ سلسلہ ہوگا اور آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ میں اپنی بات کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس عاجز نے بہت عرصہ پہلے ایک کالم پڑھا تھا، ہمارے بہت معروف عالم دین ہے حضرت مولانا مفتی ابو لبابہ شاہ منصور صاحب دامت فیوزم العالیہ، انہوں نے ایک بڑی مطلب عجیب سی اسٹوری لکھی تھی کہ ایک دفعہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، کہیں ٹی وی چل رہا تھا تو ایک صاحب تقریر کر رہے تھے، تو انہوں نے پگڑی باندھی ہوئی، داڑھی بھی ہے، جبہ بھی پہنا ہو، عربی میں بات کر، تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں بڑا اس سے نا متاثر ہو گیا کہ یہ آدمی بڑی بات اچھی بات کر رہا ہے اور بڑی مستند بات کر رہا ہے، بہت زبردست عالم دین ہے۔ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد جب میں نے ذرا غور کیا تو مجھے فوراً پتہ چل گیا کہ یہ آدمی مسلمان نہیں، یہ آدمی قادیانی ہے، اور یہ مرزائیت کی تبلیغ کر رہا ہے۔ لیکن فرما رہے تھے کہ میں اس وقت سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یا اللہ، آپ کے کرم سے مجھے تو اس بات کا پتہ چل گیا، مجھے تو اس بات کا علم ہو گیا، لیکن جو اس وقت لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ اس کو ٹی وی پر بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہیں، ان کے ایمان کی کیا حالت ہوگی؟ تو اس لیے ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ہی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان محفوظ رہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا ایمان محفوظ رہے، اس کا ایک ہی رستہ ہے، ایک ہی حل ہے جو قرآن میں اللہ نے خود بتا دیا، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔
نیک لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو نتھی کر لو، اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کی حفاظت فرما دیں گے، آپ کے بچوں کے ایمان کی حفاظت فرما دیں گے۔ اور یہ بات آپ ایسا نہ سمجھیں کہ قرآن و حدیث میں اس کی وضاحت یا اس کی دلیل نہیں ہے، بلکہ حدیث مبارک میں بھی نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی شریف میں یہ دعا موجود ہے، بڑی پیاری دعا ہے، آپ کو یاد بھی کرنی چاہیے اور اپنی دعا کا حصہ بھی بنانا چاہیے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک۔ آپ وسلم کیا دعا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اے اللہ، میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، یعنی اللہ جی مجھے اپنی محبت نصیب فرمائی۔ دوسری بات، اللہ مجھے ان لوگوں کی محبت عطا فرمائیے جو آپ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ آپ سلم بھی محبت مانگ رہے ہیں نیک لوگوں کو۔ اور تیسری بات، اللہ مجھے ایسا عمل عطا فرما دیجئے جس عمل کے کرنے کے ذریعے سے مجھے آپ کی محبت عطا ہو جائے۔ اب یہ دعا حقیقت میں تو میرے آپ کے لیے ہے نا، لہٰذا اس دعا کو بھی اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اور ساتھ ساتھ جس طریقے سے بچوں کی دنیاوی نشو و نما کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کے کھانے پینے کے لیے، ان کی ہر دنیاوی ضرورت کے لیے آپ فکر مند رہتے ہیں، تو وہاں پر اس کے لیے بھی فکر مند رہا کریں کہ ان کے دوست کیسے ہیں، ان کا ماحول کیسے ہے، ان کے جو آس پاس آنے والے لوگ ہیں وہ کس طرح کے ہیں، تاکہ اللہ نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس سوچ میں رہیں کہ سب اچھا چل رہا ہے اور حقیقت یہ ہو کہ ہمارے بچوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا چکا ہو، یا ہمارے ایمان کے بارے میں لوگ اس بات کی کوشش میں لگ چکے ہوں کہ ان کو ایمان سے محروم کرنا ہے۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت فیضم العالیہ ایک دفعہ بتا رہے تھے کہ غالباً کراچی کی ایک فیملی تھی، تو ان کے گھر جانا ہوا، تو وہاں جو میزبان تھے انہوں نے بتایا کہ حضرت میرے دو بچے ہیں، اور ایک بچہ تو آپ کے ساتھ بیعت بھی ہے اور اس کا تعلق بھی ہے، لیکن دوسرا بچہ کچھ عرصہ باہر کے ملک میں رہا ہے اور وہاں تعلیم حاصل کرتا رہا ہے، اور اب اس کی حالت یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہی نہیں، یعنی اللہ کے وجود کا ہی منکر ہے کہ میں نہیں مانتا کہ اللہ ہے۔ اب یہ آپ خود دیکھ لیں کہ تعلیم کے نام پر ہم تو خوش فہمی میں رہیں گے کہ بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہے، بڑا اعلیٰ قسم کا ایڈوانس ماحول ہے، لیکن اللہ نہ کریں کل کو جب ہم بچے سے بات کریں، ان سے گفتگو کریں، تو کہیں اس طرح کا منظر ہمیں دیکھنے کو نہ مل جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ جڑنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور یہی دعا ہم ہر نماز میں بھی کرتے رہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے، اور آگے اسی کی تفسیر ہے صراط الذین انعمت علیہم، اللہ جی ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، اور ہمیشہ اپنے نیک لوگوں کے ساتھ، نیک بندوں کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا فرما دیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمهما كما ربياني صغيرا۔ اے رحیم پروردگار، ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں، ہمارے حال پر رحم فرما۔ میرے اللہ،
ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے کریم پروردگار، ہم بڑے کمزور ہیں، بڑے خطا کار ہیں میرے اللہ، جیسے کیسے بھی ہیں، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں میرے اللہ، ہماری خطاؤں سے درگزر والا معاملہ فرما دیجیے۔ اے کریم پروردگار، اپنے نیک بندوں اور بندیوں میں شامل فرما دیجیے، اپنے محبوب بندوں اور بندیوں میں شامل فرما دیجیے میرے اللہ، ہماری تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما دیجیے، نیک آرزوؤں کو پورا فرما دیجیے۔ اے رحیم پروردگار، دین کی نسبت سے میرے اللہ، دنیا کے کس کونے میں آپ کی بندیاں اور بندے دین کی بات سن رہے ہیں، کہاں سے بات کی جا رہی ہے میرے اللہ، اسے اپنی رضا کے لیے قبول و منظور فرما دیجیے۔ ہمارا یہ دین کی نسبت سے مل بیٹھنا ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیجیے، اپنی محبت کے حصول کا ذریعہ بنا دیجیے میرے اللہ، جو بھی دلوں میں نیک تمنائیں ہیں، نیک آرزویں ہیں، ان کو پورا فرما دیجیے۔ اے رحیم پروردگار، بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے بھی رہتے ہیں، ہو سکتا ہے سامعین میں سامعات میں کچھ ایسے لوگ ہوں یا ان کے رشتہ داروں میں ہوں میرے اللہ، جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، ان کو اولاد نرینہ نیک عطا فرما دیجیے میرے اللہ، اولاد نرینہ نیک عطا فرما دیجیے یا اللہ، جن کے پاس اولاد ہے ان کو ماں باپ کا فرمان بردار بنا دیجیے، ماں باپ کا خدمت گار بنا دیجیے میرے اللہ، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما دیجیے، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما دیجیے میرے اللہ، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما دیجیے۔ اے کریم پروردگار، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے ولد صالح یدعو لہ کا مصداق بنا دیجیے۔ اے کریم پروردگار، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، جو بیمار ہیں یا جن کے گھروں میں بیمار ہیں میرے اللہ، ہم سب کو صحت کاملہ اجر نصیب فرما دیجیے میرے اللہ، ہمارے گھروں کے پانیوں میں شفا نازل فرما دیجیے یا اللہ، اسپتالوں کے دھکوں سے محفوظ فرما دیجیے۔ اے کریم پروردگار، یہاں ایک بہن بچوں کے لیے دعا کے لیے کہہ رہی ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں یقیناً میرے اللہ، ہر ماں باپ اپنے بچوں کے بارے میں یہی چاہتے ہیں کہ وہ نیک بن جائیں، دیندار بن جائیں۔ اے رحیم پروردگار، آج کل کے نوجوان بچے بڑے سخت ہو چکے ہیں، بڑے جری ہو چکے ہیں۔ اے کریم پروردگار، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ماں باپ بیچارے بوڑھے ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، یہ نوجوان بچے اپنے بوڑھے ماں باپ کو آنکھیں دکھاتے ہیں، ماں باپ کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکلتے ہیں، بیچارے کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے، اپنی بے بسی کو دیکھتے ہیں۔ اے رحیم پروردگار، ان بچوں کے دلوں کو ماں باپ کی محبت کی طرف پھیر دیجیے، ماں باپ کی خدمت کی طرف پھیر دیجیے، اپنے قرآن کی طرف پھیر دیجیے، اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کی طرف موڑ دیجیے۔ میرے اللہ، ہم سب کے بچوں کو نیک بنا دیجیے۔ اے رحیم پروردگار، آپ نے یہ اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے، ہمیں بھی ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے میرے اللہ، ان بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے، بچوں کو دین سکھانے کی، دین پر چلانے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے کریم پروردگار، ہماری جو بھی پریشانی ہے اپنے فضل و کرم سے ختم فرما دیجیے، قرضوں سے مرضوں سے نجات عطا فرما دیجیے۔ اے کریم پروردگار، ہمارے اس ملک پاکستان یا جہاں جہاں ہمارے بھائی رہ رہے ہیں، سب کی حفاظت فرما دیجیے میرے اللہ، سب کی ضروریات کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما دیجیے۔ اے کریم پروردگار، ہمارے دین و حرم کی حفاظت فرما دیجیے میرے اللہ، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجیے، ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت فرما دیجیے میرے اللہ، ہمیں نیک بننے کی توفیق نصیب فرما دیجیے، اپنے نیک بندوں کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اے کریم پروردگار، ہماری ایک بہن ہے جس کا نام عافیہ صدیقی ہے، اے کریم پروردگار، عرصہ دراز سے وہ
بے گناہی کی قید میں زندگی گزار رہی ہیں۔ ان کی بوڑھی امی ان کا انتظار کرتے کرتے دنیا سے چلی گئی۔ اے رحیم پروردگار، آپ کرم کے فیصلے فرما دیجئے، ہماری اس بہن کے لیے رہائی کے کوئی اسباب پیدا فرما دیجئے، کرم کے فیصلے فرما دیجئے میرے اللہ۔ شام کے اندر، فلسطین میں، کشمیر میں، میرے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے، مسلمانوں کی نصرت فرما دیجئے۔ اے کریم پروردگار، آپ کے حضور درخواست پیش کرتے ہیں، ہم سب کو اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما دیجئے، اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما دیجئے۔ اے کریم پروردگار، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی حاضری نصیب فرما دیجئے میرے اللہ۔ ہماری باجی جان ام ذکی یہ جو ادارہ چلا رہے ہیں، یہ جو کوشش کرتے ہیں، یہ جو محنت کرتے ہیں، میرے اللہ ایک خاتون ہو کر کے اتنے سارے لوگوں کو انہوں نے جوڑا ہوا ہے، اتنے سارے کاوش کر رہی ہیں میرے اللہ، ان کے اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات نصیب فرما دیجیے، ان کی محنتوں کا پھل ان کی سوچوں سے بڑھ کر کے ان کو عطا فرما دیجیے، ان کے اس سلسلہ کو دن دگنی رات چگنی ترقیات نصیب فرما دیجیے میرے اللہ۔ ہم سب کو اس سلسلہ سے زیادہ فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے کریم پروردگار، جو بھی ان کے نیک ارادے ہیں، جو بھی ان کی نیک تمنائیں ہیں، ان کو پورا فرما دیجیے۔ اے کریم پروردگار، بہت سارے لوگوں نے کہا ہوا ہے، کہتے رہتے ہیں میرے اللہ، جن کے بچے بچیاں نوجوان ہیں، ماں باپ کے لیے اپنے بچوں اور بچیوں کے فرض ادا کرنا آسان فرما دیجیے میرے اللہ۔ جو رکاوٹیں ہیں ان کو ختم فرما دیجیے، جو مشکلات ہیں ان کو ختم فرما دیجیے، اور اللہ جی جن کے بچے بچیاں اپنے اپنے گھروں میں جا چکے ہیں، میرے اللہ ازدواجی زندگی میں منسلک ہو چکے ہیں، ان کو اپنے اپنے گھروں کی خوشیاں نصیب فرما دیجیے، آپس میں محبتیں اور الفتیں نصیب فرما دیجیے، آپس میں لڑائیوں سے جھگڑوں سے محفوظ فرما دیجیے۔ اے کریم پروردگار، جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجیے اللہ جی، جو کچھ مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، بن مانگے عطا فرما دیجیے اللہ جی۔ ہم نے اپنی اوقات کے مطابق مانگا ہے، آپ اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجیے اللہ جی۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ و خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔